السلام علیکم. امید کرتے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ہے نا؟ توکل کیا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا اتنا مشکل کیوں ہے نا؟ اچھا، ایک بات بتائیے آپ سب لوگ کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہوگا جو یہ بولے کہ ہم کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ ایسا تو ہو ہی سکتا ہے نا. مطلب ہر ایک انسان وہ ضرور بولے گا، چاہے وہ کیسا بھی انسان ہو، وہ ضرور بولے گا کہ مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اللہ پر پورا بھروسہ ہے. پر جیسے ہی ہماری زندگی میں پرابلم آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم فوراً ڈر جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کل کیا ہوگا، ہمارے فیوچر کا کیا ہوگا، ہم پیسہ کیسے کمائیں گے، کیا ہوگا، ان سب ڈر میں ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تو کیا سچ میں ہم نے جو کہا تھا وہ سچ تھا کہ ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے، ہمیں اللہ پر پورا توکل ہے؟ نہیں، وہ جھوٹ تھا. وہ صرف زبان سے اقرار تھا. آپ ہی سوچو، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، پھر ہم ڈر ہی نہیں سکتے چاہے کتنی بھی پرابلم آ جائے. ہم آپ کو اپنی بات بتائیں اگر، تو ہم خود کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ رات کو 2-2 3-3 بجے سو رہے ہیں، بس ٹینشن میں کہ کل کیا ہوگا، میرے فیوچر کا کیا ہوگا، میرے سپنے کا کیا ہوگا، ہم پیسہ کیسے کمائیں گے، ساری چیز کیسے ہوگی. بس اسی ڈر میں ہم خود جیتے رہتے ہیں. تو انسان نا بس لوگوں کو دکھاتا ہے. آج کل انسان بہت دکھانے لگا ہے لوگوں کو، ہم بھی، ہر کوئی مطلب دوسروں کو بہت دکھاتا ہے کہ وہ اندر سے اسٹرانگ ہے، وہ باہر سے بھی بالکل نارمل دکھتا ہے، پر اس کے اندر جو اس پر بیت رہی ہے نا، صرف وہ وہی جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے. وہ اندر سے پریشان ہوتا ہے، اس کے پاس بہت ساری پرابلم ہوتی ہے، فیملی پرابلم، اس کے گھر کی پرابلم، اس کی پرسنل پرابلم، اس کے فیوچر کی پرابلم. اس کے بعد وہ باہر سے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ وہ کتنا نارمل ہے. اور شاید آج اسی لیے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ مجھے خود کو بدلنا ہے، خود کو ایک بہترین انسان بنانا ہے. اللہ پر بھروسہ کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے، انسان نا ان چیزوں پر بہت جلدی بھروسہ کر لیتا ہے جو اسے نظر آتی ہے، جیسے ہماری جاب، ہمارے لوگ، ہمارا بینک بیلنس. وہ ہمیں نظر آتا ہے تو ہمیں ان پر فوراً بھروسہ ہو جاتا ہے. ہمیں اللہ کا پلان نظر نہیں آتا، اللہ ہمارے فیوچر کے لیے کیا پلان کر رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. انسان کے کنٹرول میں جو چیز نہیں ہوتی ہے نا، اسے اس پر بھروسہ ہو ہی نہیں پاتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہو، اس کے اختیار میں ہو، ہر چیز اسے جلدی چاہیے، آج چاہیے، ابھی چاہیے، ترنت چاہیے. انسان ایسا ہی ہوتا ہے. پر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دیر کرتا ہے تاکہ آپ کو احساس ہو دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، آپ کی باتیں سن رہا ہے، تاکہ آپ کو احساس ہو اور آپ اللہ کی طرف لوٹ آؤ. تو اللہ کا دیر کرنا ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز بہتر کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے. آپ سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو ضرور سنا ہوگا. جب وہ اپنی قوم کو لے کر کے نکلے تھے، آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا پورا لشکر تھا، پوری فوج تھی. لوگ ڈر گئے تھے، لوگوں نے کہا اب تو ہم پکڑے جائیں گے. پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، میرا رب میرے ساتھ ہے. سوچو، آگے سمندر ہے، راستہ بند ہے اور پیچھے موت کھڑی ہے، پھر بھی وہ ڈرے نہیں. انہوں نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے. اور شاید یہی اصل توکل ہے. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش نہ کرو، توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈرو نہیں، بلکہ آپ اپنی پوری جان لگا دو، اپنی پوری محنت کرو اور ڈرو بھی. لیکن ڈرنے کے بعد اللہ پر یقین رکھو کہ اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. پھر اللہ نے حکم دیا اور سمندر 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے. سوچو، جہاں پر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، پیچھے موت کھڑی تھی، آگے سمندر تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، پر کیا تھا؟ توکل، اللہ پر یقین تھا انہیں. اللہ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا. آج ہمارا بھی حال ایسا ہی ہے، ہم بہت پریشان ہیں، ہے نا، اپنی لائف سے، کیونکہ ہمیں راستہ نہیں نظر آ رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اب سب ختم، کوئی راستہ نہیں ہے. پر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آخری مومنٹ پر راستہ بنا دیتا ہے. اور اپنا پاسٹ کبھی بھی مت بھولنا. تم کتنی بار ہارے ہو، کتنی بار روئے ہو، کتنی بار ٹوٹے ہو، پر اللہ نے تمہیں اس پرابلم سے نکالا تھا. پر جیسے ہی ہمارے پاس پرابلم آتی ہے ہم بھول جاتے ہیں اس سے پہلے بھی تو اللہ نے ہماری مدد کی تھی نا، اس سے پہلے بھی تو اللہ نے ہمیں اس پرابلم سے نکالا تھا نا، تو وہ اب بھی نکال سکتا ہے. انسان نا اسی لیے شاید بہت ہی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اس کے دنیا سے کنیکشن بہت ہی زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں اور اللہ سے بہت ویک. تو اب ایک سوال ہے کہ توکل آئے گا کیسے، ہے نا؟
تو سب سے پہلے اپنی نماز کو اسٹرانگ کرو، کیونکہ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو وہ دنیا کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اور دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑو، دعا کنٹینیو کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیر کرتا ہے پر وہ تمہیں سنتا رہتا ہے۔ کوشش کرتے رہو، کنٹینیو محنت کرتے رہو، کیونکہ اسلام ہمیں صرف دعا نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں محنت سکھاتا ہے۔ اگر اللہ سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے تو کیا وہ تمہاری زندگی میں راستہ نہیں بنا سکتا؟ اگر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑا تو وہ ہمیں کیسے اکیلا چھوڑ دے گا؟ صرف ٹینشن مت لو، محنت کرو، کوشش کرو، دعا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جس نے سمندر میں راستہ بنایا تھا آج بھی وہی رب ہے۔